پیدا ہوا اور ان کے دادا جان جب لے کر کے کعبہ کی طرف گئے ہیں تو کعبہ جھک گیا ہے. اے حلیمہ جب میرا بچہ پیدا ہوا میں نے غور کیا تو محمد کی انگلی جدھر جدھر جا رہی تھی آسمان پر چاند اسی طرف جا رہا تھا. اگر وہ اپنی انگلی داہنی طرف لے. ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں. میرا نام ہے رام. میرا نام ہے دیکشا. تو بھائی پھر ہم آ چکے ہیں. اتنا مطلب آپ لوگوں کا ریسپونس ملا اور ہم 2 لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ کر چکے ہیں. وہ سبسکرائبر نہیں ہے، آپ لوگ فیملی ہو یار. اور کیونکہ آپ لوگوں کی بدولت ہی ہم لوگ چل رہے ہیں، تھوڑا بہت لوگ جان رہے ہیں ہمیں، اور ابھی ہمیں امید ہے اور بہت سارے لوگوں کا جاننا بھی باقی ہے. آپ لوگ ایسے ہی پیار بنا کے رکھنا. انسٹاگرام یار ضرور فالو کر لو. ہاں ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے جو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں انسٹاگرام پہ. reactionbaba.official انسٹاگرام ہے، لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. سب سے خوبصورت ویڈیو پہ آج ہم ریئیکشن کریں گے. غلام معین الدین سبحانی صاحب کا ویڈیو ہے. اس سے پہلے ایک ویڈیو ڈالا تھا، بہت سارا پیار ملا اس ویڈیو پہ، اور آپ لوگوں نے اتنے کامنٹ کرے اس پہ کہ بھائی ان کے اور ویڈیوز آئیں. تو ہم اور ویڈیوز لے کے آئیں آج. اور یہ ویڈیو نہیں ہے ایکچولی، بس ان کی وائس ہے. اس کے اندر ایک امیج رہے گا اور آپ لوگ دیکھنا، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. پیارے نبی کی پیاری زندگی دیکھ لیتے ہیں کیا سب ہے، کیسا ایکسپیرینس ہے. ہوپفلی آپ کو پسند آئے گی. پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب. آج کے ریئیکشن میں اسٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے. لیٹس پلے. کیا بات ہے. اللہ اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں. نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہیں اے حلیمہ سنو، یہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے. حلیمہ سنو، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو جس طرح ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے بچوں کی پیدائش پر، مجھے تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوا. نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ، میرا بچہ جب پیدا ہوا اور ان کے دادا جان جب لے کر کے کعبہ کی طرف گئے ہیں تو کعبہ جھک گیا ہے. اے حلیمہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے مکان کے صحن میں آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے تھے. میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے. حلیمہ سے حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اچانک میرا بچہ میری گود سے غائب ہو گیا. ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس میں میرا بچہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی، یہ امام الانبیاء ہیں، مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، سارے عالم کو انہیں دکھا دو. اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا. میرا بچہ میری گود میں آیا. حلیمہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے. نبی کی ماں بیان فرماتی چلی جا رہی ہیں. حلیمہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے. حلیمہ نے کہا اے آمنہ خاتون، میں نے مان لیا کہ آپ کا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عظیم انسان ہے. اے آمنہ، اب ہمارے ساتھ کی عورتیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں، ہمیں بھی اجازت دو. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں آقا کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور لینے کے بعد پیار کرتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ خاتون کی گود میں بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں دے دیا. حضرت آمنہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں محبت کے. حلیمہ خاتون اپنی گود میں سرکار کو لیتی ہیں اور لینے کے بعد جب وہ چلنے لگتی ہیں اپنی سواری کے قریب آئیں تو وہی سواری حلیمہ کی ہے کہ پہلے جب حلیمہ آ رہی تھی تو وہ سواری کمزوری کی بنیاد پر راستے میں 7 جگہوں پر بیٹھ گئی تھی. لیکن اب حلیمہ خاتون جب اس سواری پر سوار ہو رہی ہیں تو اس سواری میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح تیز رفتار وہ سواری جا رہی ہے کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے اور راستہ مہکتا چلا جاتا ہے. خاتون سے پوچھا لوگوں نے، عورتوں نے، اے حلیمہ خاتون یہ تو بتاؤ کیا تو نے مکہ میں سواری کو بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ خاتون نے فرمایا نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے. یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے. اور اے حلیمہ خاتون، یہ راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ انہی کے چلنے کی وجہ سے راستہ مہک رہا ہے. میں نے مکہ میں کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے سرکار غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کیا بات ہے بھائی، زبردست. بسا دیے ہیں. حضرت حلیمہ
حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے چل رہی ہیں اور 12 پہاڑیوں کو گزر کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی کے قریب پہنچ رہی ہیں، مگر ان 12 پہاڑیوں کا بھی نقشہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جس پہاڑی سے بھی گزر رہی ہیں، اگر پہاڑ کے اوپر کوئی سوکھا درخت ہے تو ہرا ہو جاتا ہے، اگر پہاڑیوں کے درمیان ان جھاڑیوں میں جانور چر چگ رہے ہیں تو حلیمہ کی سواری دیکھنے کے بعد وہ سارے جانور سامنے سے ہٹ جایا کرتے تھے اور حلیمہ کی سواری کو دیکھا کرتے تھے، گویا وہ جانور بھی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کونین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو، رحمت للعالمین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو، آقا کریم سوار ہو کر کے جا رہے ہیں، آگے سے ہٹ جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے جب خشک حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو ان کی پوری آبادی مہکنے لگی ہے۔ آبادی کے لوگ قحط سالی کے شکار ہو گئے تھے، مگر بارش ہو جاتی ہے اور پوری آبادی پانی سے سیراب ہو جاتی ہے، تمام درخت لہلہانے لگتے ہیں اور تمام درختوں میں پھل آ جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جانوروں کا دودھ نکالو، اور جب وہ جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے، مگر سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ دودھ نکالتے ہیں تو ان کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے حلیمہ یہ تیرے جانور اتنا دودھ کیسے دے رہے ہیں؟ تو حلیمہ نے کہا میرے ہی جانور نہیں بلکہ آبادی کے سارے جانوروں کو دیکھو، اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ حلیمہ نے کہا یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کے آنے کی برکت ہے، اب سارے لوگ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ آج تک ہماری آبادی میں اتنا عظیم الشان بچہ نہیں آیا، اتنا حسین و جمیل بچہ، اتنا خوبصورت بچہ نہیں آیا، حلیمہ تم بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو۔ سارے لوگ حلیمہ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ واقعی تو مبارکباد کے لائق ہے کہ سردار قریش کا یہ پوتا تو لے کر کے آئی ہے، واقعی ان جیسا حسین و جمیل ہماری نگاہوں نے آج تک نہیں دیکھا، انہی کے آنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہی کے آنے کی وجہ سے ہماری آبادی مہک رہی ہے، انہی کے آنے کی وجہ سے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب سے سرکار کو لے کر کے اپنی آبادی میں پہنچی ہیں، اس آبادی کے جانوروں کو بڑے بڑے شیر چیتے جانوروں کو اٹھا لے جاتے تھے، لیکن اب آج کی تاریخ سے کوئی جانور کسی جانور کو نہیں ستا رہا ہے، بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ شیر اور بکری ایک درخت کے نیچے پائے جا رہے ہیں، نہ تو بکری شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہے اور نہ تو شیر بکری پر حملہ کر رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرماتے چلیے، حلیمہ سعدیہ کا گھر بھیڑ لگ گئی ہے، سارے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ آج تک ہماری نگاہ نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اپنے گودوں میں بچوں کو لاتی اور کہتی ہے حلیمہ ان کا ہاتھ میرے بچے کے سر پر رکھ دو، تو حضرت حلیمہ خاتون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبوت ان بچوں کے سر پر رکھ دیا کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو بچہ لایا جاتا وہ نظر بد کا کبھی شکار نہیں ہوتا تھا، سارے بچوں کی بیماریاں دور ہو گئیں، اور اپنے پیالوں میں پانی بھر بھر کر کے لاتی اور کہتی اے حلیمہ تو برکت والا جو بچہ لے کر کے آئی ہے ان کا ہاتھ اس پانی میں پیالے کے ڈال دے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کے دستے مبارک کو اس پانی میں پیالے کے ڈال دیا کرتی تھی، لوگ لے جاتے اور اس پیالے کے پانی کو پلاتے بیماروں کو تو بیمار اچھے ہو جایا کرتے تھے، اور جانوروں پر چھڑکتے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو جایا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ اس طرح سے عاجز ہو گئی اور پریشان ہو گئی، ایک بھیڑ لگی رہتی تھی پیالے میں پانی لے لے کر کے لوگوں کی، تو حلیمہ کی سمجھ میں ایک بات آئی کہ اس طرح سے بھیڑ پر میں قابو نہ پا سکوں گی، تمام پیالیاں چھوٹ جا رہی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے دروازے پر ایک حوض کھود دیا اور اس حوض کو پانی سے بھر دیا اور اس میں سرکار کا پاؤں شریف ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ اب جس کو محمد کے پاؤں کا دھومن لے کر کے جانا ہو وہ اسی حوض سے لے کر کے جایا کرے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہمارا کیا بات، بہت سندر بھائی۔ ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اب آپ ذرا غور فرمائیے، ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا اور سرکار کے مقدس پاؤں شریف کا دھون پیا جا رہا ہے، بیمار شفا پا رہے ہیں، اور جانوروں پر ڈالا جا رہا ہے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس طرح سے بچے سال میں بڑھتے ہیں، محمد کے جسمانی بڑھنے کا حال یہ تھا کہ وہ مہینے میں اتنا بڑھ رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب تک میں ان کو جی بھر کر کے دیکھ نہیں لیتی تھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے عام بچوں کی خدمت پر ماؤں کو تکلیف ہوا کرتی ہے، مجھے اس طرح محمد کی خدمت پر کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں کہ جب وہ جسم کے طور پر بڑھ رہے تھے تو ان کا حال یہ تھا کہ خوشبو تو پھیلتی ہی رہتی تھی اور جس میں سے خوشبو آتی ہی تو رہتی تھی، میں جب بستر سے اٹھاتی تو بستر مہکتا رہتا تھا۔ عورتیں آنے کے بعد کہتی ہیں اے حلیمہ، اے سعدیہ، یہ تو کتنا مبارک اور خوشبودار بچہ لے کر کے آئی ہے، جس جگہ یہ لیٹے وہ جگہ مہک جاتی ہے، جس مکان میں یہ رہے وہ مکان مہک جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک روز دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد رات کی تاریکی ہے، چاند نکلا ہے، چاندنی پھیلی ہے، سلا دیتی ہیں۔ آج بھی ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیتی ہیں تو دیکھ لیتی ہیں کہ میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ اگر بچہ سو جاتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے اور اگر بچہ جاگتا ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے دے کر کے سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک حضرت حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیا۔ اب حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے غور کیا کہ لاؤ دیکھو محمد سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، تو حلیمہ کہتی ہے جیسے میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان کی ایک انگلی داہنی طرف جا رہی ہے اور کبھی بائیں طرف جا رہی ہے اور کبھی سرہانے کی طرف جا رہی ہے اور کبھی پائتی کی جانب جا رہی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں نے غور کیا تو محمد کی انگلی جدھر جدھر جا رہی تھی آسمان پر چاند اسی طرف جا رہا تھا۔ اگر وہ اپنی انگلی داہنی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند داہنی طرف جا رہا ہے، اگر انگلی کو سرہانے کی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند سرہانے کی طرف جا رہا ہے، اگر انگلی کو پائتی کی جانب لے جا رہے ہیں تو چاند پائتی کی جانب جا رہا ہے۔ جدھر جدھر ان کی انگلی گھوم رہی ہے آسمان پر چاند اسی طرف گھوم رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کریمانہ حال ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کر کے دنگ رہ گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یہ محمد کا عالم ہے۔ تمام عورتوں سے حضرت حلیمہ سعدیہ ذکر کر رہی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی گود میں ہیں۔ عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں حلیمہ کتنا برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو، پورے قبیلے سعد میں شہرا ہے، آقا کریم کی برکتیں ظاہر ہیں۔ حلیمہ سعدیہ سرکار کو دودھ پلا رہی ہیں اور بیان دیتی ہیں جس طرح سے بچوں کی خدمت اور پرورش کو ماں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کبھی بھی اس کا احساس نہیں ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ پینا جب چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے آپ کی ماں کے پاس آ گئی اور پھر اجازت لیتی ہیں، کہتی ہیں بہن آمنہ خاتون ان کو ہمارے پاس چند برس اور رہنے دو۔ چنانچہ حضرت آمنہ خاتون سے اجازت لے کر کے سرکار کو پھر لے کر کے چلی جا رہی ہے۔ اب میرے آقا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں، سرکار جسمانی حالت پر ایسے ماحول میں پہنچ گئے کہ میرے سرکار زمین پر تشریف فرما ہو کر کے چل رہے ہیں مگر قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، کوئی لغزش نہیں ہے، کوئی لرزہ نہیں ہے۔ دیکھنے والے دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں، اے حلیمہ تو نے جس بچے کی خدمت کی ہے ان کا چلنا ذرا دیکھو، اور بچے جب چلتے ہیں تو اپنے دونوں پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں مگر میرے سرکار کبھی پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے نہیں چلے، مکمل سیدھے انداز سے کھڑے ہو کر کے چل رہے ہیں اور قدم میں لغزش اور لرزہ نہیں ہے بلکہ عقل آواز دے رہی ہے ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چل رہے ہیں، دیکھنے کے بعد لوگ اشاش کر رہے ہیں اور تعجب کر رہے ہیں اور سارے بچوں کی چال دیکھ رہے ہیں مگر میرے آقا کی رفتار عجیب ہے، مثال نہیں ہے، میرے سرکار کے چلنے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تمام قبیلہ کے مرد اور عورتیں دیکھ کر کے سب حیران رہ جاتے ہیں، حلیمہ ذرا ان کا چلنا دیکھو
देखो वाकई बहुत बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो हलीमा। आज तक इस रफ्तार से हम लोगों ने बच्चों को चलते हुए नहीं देखा। मेरे सरकार अच्छे अंदाज से चल रहे हैं। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया से इरशाद फरमाया, अम्मी ये तो बताओ कि अब्दुल्लाह कहाँ जाया करते हैं। हजरत हलीमा के लड़के अब्दुल्लाह थे। तब तक हलीमा ने अर्ज किया, बेटा तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह जंगल में बकरियों को लेकर के चराने के लिए जाया करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, अम्मी कल से मैं भी जाना चाहता हूँ। हलीमा अर्ज करती है, बेटा मैं तुम्हें हुक्म तो नहीं दे सकती, मगर जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं है। जब शाम को हजरत अब्दुल्ला हजरत हलीमा के लड़के आए घर, तो हजरत हलीमा ने बयान दिया, बेटा कल जब तुम बकरियों को लेकर के जाना तो अपने हिजाजी भाई मोहम्मद को भी लेते जाना साथ में। आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे, मैं अर्ज करता हूँ प्यारे जरा जुमला संभालो ताकि ईमान का जनाजा न निकलने पाए। मेरे आका सिर्फ बकरियां ही चराया नहीं करते थे, बल्कि बकरियों के चराने का पस मंजर भी मुलाहिजा किया। मेरे सरकार बकरियां चराने तो जरूर जा रहे हैं जंगल में, मगर उस माहौल पर निगाह तो रखो ताकि अजमत मुस्तफा तुम्हारे दिल में बैठ जाए और तुम्हारे ईमान का जनाजा न निकलने पाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह जब हुई, हजरत अब्दुल्ला ने अपनी बकरियों को खोल करके कटघरे से निकालना चाहा। बकरियां सारी निकल आती हैं। मेरे आका भी तशरीफ फरमा हो गए। अब अब्दुल्ला हाँक रहे हैं बकरियों को, मगर बकरियां चल नहीं रही हैं। अब्दुल्ला ने हजरत हलीमा को पुकारा, अम्मी ये बकरियां तो चल नहीं रही हैं। तब तक हजरत हलीमा ने देखा और देखने के बाद कहा, ए बेटा अब्दुल्ला ये बकरियां मोहम्मद के आगे आगे नहीं चलेंगी, तुम मोहम्मद को लेकर के आगे हो जाओ, फिर बकरियां आगे आगे पीछे चलेंगी। मैं अर्ज करता हूँ ये मुसलमानों ये जानवर भी पहचान रहे हैं कि ये नबी है, इनके आगे आगे ना चलो, ये रहमतुल्लिल आलमीन है, इनके आगे आगे ना चलो, इनके आगे आगे ना चलो, ये इमामुल अंबिया है, इनके आगे आगे ना चलो। जानवर तो नबी को पहचान रहे हैं कि इनके आगे आगे ना चलो। ये कैसे जानवर हैं जो नबी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ प्यारे, नबी को पहचानता कौन नहीं है? नबी को सब पहचान रहे हैं। नबी को बहरेतर पहचान रहे हैं, नबी को खुशकोतर पहचान रहे हैं, नबी को जमीन पहचान रही है, नबी को आसमान पहचान रहा है, नबी को चांद सूरज पहचान रहे हैं, नबी को खुशकी तरी पहचान रही है, नबी को हवा फिजा पहचान रही है, नबी को सजो हजर पहचान रहे हैं, नबी को जमादात नबातात पहचान रहे हैं। सब नबी को पहचान रहे हैं। अगर नबी को कोई नहीं पहचान रहा है तो या तो वो सर्कस इंसान है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, सर्कस जिन है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, वरना नबी को कौन नहीं पहचानता है? ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके आगे आगे जानवर नहीं चल रहे हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल रहे हैं और सारी बकरियों को अब्दुल्ला हाँकते हैं तो बकरियां पीछे चली जा रही हैं। जब मेरे आका जंगल में तशरीफ फरमा हुए, बकरियां तो चली गई पहाड़ियों के अंदर, झाड़ियों में चरने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल रहे हैं तो सख्त पत्थरों पर सरकार के निशाने कदम पड़ रहे हैं। अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। और जब मेरे आका दरख्त के नीचे खड़े हुए तो दरख्त का साया दूसरी जानिब था, मगर मेरे सरकार जिस तरफ तशरीफ फरमा हुए दरख्त का साया उसी तरफ चला आया। और जब सरकार दरख्त के करीब जाने लगे तो दरख्त सरकार की तरफ झुक गया। हजरत अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। जब शाम हो गई आए तो अपनी माँ से बयान किया, अम्मी गजब हो गया। कहा क्या? कहा आज अजीब मामला मैंने मोहम्मद के साथ देखा। कहा क्या तुमने देखा? कहा ये जब जा रहे थे तो रेतीली जमीन पर इनके कदम पड़ते थे तो निशान नहीं जाहिर होते थे, मगर सख्त पत्थरों पर कदम रखते थे तो पत्थरों पर इनके पैरों के निशान जाहिर हो जाया करते थे। हजरत हलीमा बयान फरमाती है, बेटा किसी से कहना नहीं। और अम्मी यही नहीं बल्कि जिस दरख्त के नीचे हम गए उस दरख्त का साया इसी तरफ चला आया। और अम्मी यही नहीं बल्कि जब हम दरख्त के पास जाने लगे तो दरख्त झुक गया है। अम्मी में घबरा गया था। हजरत हलीमा कहती है, बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद से इस तरह से बहुत सारी बातें को देखने की मिली हैं। ये बहुत अजीम इंसान है, ये बहुत बरकत वाले हैं। आज फिर मेरे सरकार जंगल में तशरीफ ले गए। अब जब मेरे आका जंगल में तशरीफ ले गए पहाड़ियों के दरमियान, तो पहाड़ियों के अंदर जितने चरिंद परिंद थे वो सब के सब उड़ करके आकर के उसी दरख्त पर बैठ गए और मुड़लाने लगे, गोया सरकार की जियारत कर रहे हैं। तमाम जानवर जंगल से निकल आए और वो सरकार की तरफ देख रहे हैं और देखने के बाद अपनी पेशानी को जमीन पर रख रहे हैं और रखने के बाद वो जंगल की तरफ चले जा रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं तो सारे बकरियां चली आ रही हैं। बकरियों को हाँकने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हजरत हलीमा की बकरियां कटघरे में पहुंच जाती हैं, कोई एक बकरी भी जाया
ضائع نہیں ہوتی ہے. اور پورے خاندان میں, پوری آبادی میں جب سے میرے آقا تشریف لے گئے تھے, کسی بکری کو کوئی جانور کسی دن نقصان نہیں پہنچایا تھا. موسمی بخار میرے سرکار کو ہو گیا. جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو مخالف گروپ کے لوگ کبھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کی فضیلت میں یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے, یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے, یہ حدیث تو ضعیف ہے. میں کہتا ہوں جب فضائل نبی کی بات آئے تو تمہیں حدیث ضعیف دکھائی دے رہی ہے, آخر کن حدیثوں کو تم قوی تسلیم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو تسلیم کرو گے؟ یہ مصطفیٰ کی عظمت کا بیان ہے, اس میں ضعیف حدیث اور قوی حدیث کا معاملہ نہیں ہے. اپنے آقا کی عظمت سماعت فرماتے چلو. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موسمی بخار ہوا, میرے سرکار 3 دن جنگل میں تشریف نہیں لے گئے. تب تک حلیمہ کے لڑکے روتے چلاتے ہوئے آئے اور عرض کرتے ہیں ارے امی جان, آج تو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے. حلیمہ رونے لگی. میرے آقا نے آنکھیں کھول دی, ارشاد فرمایا امی کیا بات ہے؟ حلیمہ عرض کرتی ہے بیٹا محمد, سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے. مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ دودھ دینے والی بکری تھی, میں اس فکر میں رونے لگی ہوں کہ جب سے آپ میرے گھر آئے تھے میں آپ کو لے کر کے آئی تھی, میری ہی بکری نہیں بلکہ آبادی میں کسی کا جانور نقصان نہیں ہوا تھا. آج جانور کیسے ہماری بکری کو اٹھا لے گیا اس میں کوئی راز ہے. تب تک میرے سرکار کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرماتے ہیں چلو کدھر سے جنگل کا شیر آیا تھا. پہاڑی کے ایک چٹان پر آ کر کے ان کے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اشارہ سے بیان دیتے ہیں اسی طرف سے آیا تھا شیر. میرے سرکار نے اسی طرف رخ نبوت کیا. کیا کہنا کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا ابل حارث, اتنا فرمان تھا کہ جنگل میں جتنے شیر چیتے سرندے پرند ہیں سب باہر نکل آ رہے ہیں. نبی بلا رہے ہیں چلو چلو, بلا رہے ہیں چلو چلو, امام الانبیاء بلا رہے ہیں چلو چلو, رحمت للعالمین بلا رہے ہیں چلو چلو. سارے جانور چلے آ رہے ہیں اور سارے کے سارے لوگ لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تب تک جنگل کا ایک بوڑھا شیر نکلتا ہے اور بکری کا کان پکڑے لیے ہوئے چلا آ رہا ہے. اس نے بکری کو چھوڑ دیا, بکری ادھر چلی گئی. حضرت حلیمہ سرکار کا چہرہ دیکھ رہی ہیں. میرے آقا نے جانوروں سے ارشاد فرمایا میری بکری کیوں اٹھا لے گئے تھے؟ تو حلیمہ کہہ رہی ہیں کہ محمد کی بولی تو میں سمجھ رہی تھی مگر جانور کیا بول رہے تھے اس کو میں نہ سمجھ پائی. حلیمہ نے دامن تھاما, عرض کیا بیٹا جانور تم سے کیسی باتیں کر رہے تھے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے امی جب میں نے ان جانوروں سے پوچھا کہ میری بکری کیوں اٹھا لے گئے تھے تو ان جانوروں نے یہی جواب دیا کہ آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا, آپ آئے نہیں تھے, آپ کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا. تو سارے جانوروں نے مشورہ کیا کہ حلیمہ کی بکری اٹھا لاؤ, چھڑانے کے لیے آپ ہی آ جائیں گے اور آپ ہی کی زیارت نصیب ہو جائے گی, اس لیے کام کیا گیا. سبحان اللہ. جانور ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں اور جنگل کے جانور سرکار کا چہرہ دیکھنے کے لیے نکل آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حلیمہ کے گھر جب تک میرے آقا ہیں آبادی کے لوگ جب جاتے سویرے تو سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ کر جاتے اور حلیمہ سے کہتے اے حلیمہ محمد کا چہرہ ہمیں دکھا دیا کرو. جب ان کا چہرہ ہم دیکھ کر کے جایا کرتے ہیں تو ہمارا دل بھلائی سے گزر جایا کرتا ہے. اے حلیمہ جب ہم ان کا چہرہ دیکھ کر کے جاتے ہیں تو ہمارا کام بن جایا کرتا ہے. یہ میرے آقا کا مقدس چہرہ ہے کہ جب دیکھ کر کے لوگ جائیں تو کام بن جایا کرے, دن بھر بھلائی سے گزر جائے. اور ایک ان لوگوں کا بھی چہرہ ہے کہ نگاہ پڑ جائے تو دن بھر کھانا پانی دانا نہیں ملے گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, سواری نہیں ملے گی. خدا کی قسم نبی کے چہرے کا حال تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ رخ نبوت کی قسم یاد فرما رہا ہے. سبحان اللہ, تمہارے رخ روشن کی قسم ہے, تمہارے زلف معمبری کی قسم ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس چہرہ ہے کہ جن کے چہرے کی قسم رب یاد فرما رہا ہے. آؤ جانور دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں, آؤ باتیں بتانے کی بات نہیں ہے پیارے بلکہ سمجھنے کی بات ہے. اعلان نبوت کے بعد کا ایک ماحول عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات نشین ہو جائے. آج لکھنے والے نے لکھ دیا اپنی کتاب میں معاذ اللہ کہ محمد رسول اللہ کو اردو زبان مدرسے دیوبند سے معلوم ہوئی ہے. میں عرض کرتا ہوں اگر تاریخ کا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا غلام محی الدین سبحانی کی, اور اگر تاریخ کا حوالہ صحیح ہے تو تم ایسے بددیانتوں سے الگ ہو کر کے رسول کے عشق میں آؤ, رسول کے عشق کو اپنے سینے میں بساؤ اور رسول اللہ کے عاشق بن کر کے زندگی گزارو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے نبی ہیں اور سارے عالم کے لیے رحمت ہیں. ہر ایک کی زبان میرے آقا سمجھ رہے ہیں, چاہے ہندوستانی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں, ایرانی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں, عربی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں, ساری دنیا کے انسانوں کی زبان سمجھ رہے ہیں, جانوروں کی زبان سمجھ رہے ہیں, چرند و پرند کی زبان سمجھ رہے ہیں. اس لیے کہ نبی کونین بن کر کے تشریف لائے ہیں وہ سب کی زبان سمجھ رہے ہیں. ارے یار یاد رکھو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا اور اس دنیا میں صرف 30,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں, 30,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں. نبی کو اللہ تعالیٰ نے سارے علوم عطا فرما دیے ہیں. کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس زبان کو میرے آقا نہ جان رہے ہوں. آقا کریم صلی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح زبانوں کو سمجھ رہے ہیں. دیکھو میں نے یہ دعویٰ کیا ہے, آج یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں, رسالت و نبوت کا اعلان ہو چکا ہے, کلمہ کی تبلیغ ہو رہی ہے, میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں ایک شکاری ایک ہرن کو شکار کے لیے آ رہا ہے, ہرن کی نگاہ پڑ جاتی ہے, جیسے رخ نبوت پر ہرن کی نگاہ پڑی, ہرن رونے لگی, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ میرے سرکار جو جانوروں کا رونا بھی نہ پسند فرمائے, نہ گوارا ہو انسانوں کے رونے کو آقا کب گوارا کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرن عرض کر رہی ہے, یا رسول اللہ مجھ کو اس شکاری نے شکار کر لیا ہے. یا رسول اللہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں. یا رسول اللہ اس شکاری کے شکار سے مجھے آزاد کرا دیجیے, میں اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا کر کے یا رسول اللہ پھر اس شکاری کے شکار میں آ جاؤں گے. اے میرے آقا آپ رحم فرما دیں, آپ کرم فرما دیں. اس ہرن نے یہ فریاد پیش کی, اور جیسے اس نے یہ فریاد پیش کی آقا فرماتے شکاری, اس نے کہا ہاں. آقا نے فرمایا دیکھیے شکار مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہی سے تو آزاد کر دے, یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد تیرے شکار میں آ جائے گی. اس نے کہا آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں, بھلا شکار بھی چھوٹ جانے کے بعد شکار میں آتا ہے. آقا نے فرمایا سن, اور شکاریوں کے شکار ہوں گے جو چھوٹ جائیں گے وہ نہیں آئیں گے, مگر یہ میرا شکار ہے, یہ آزاد ہونے کے بعد بھی میرے شکار میں رہے گا, میں ذمہ داری لیتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس شکاری نے چھوڑ دیا, ہرن آزاد ہوئی. ہرن جانے کے بعد اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلاتی ہے, اور دودھ پلانے کے بعد جب واپس چلنے لگی بچے ماں کی چھاتی نہیں چھوڑ رہے ہیں. نے کہا بچوں تمہارا پیٹ بھر گیا, اب تم چھوڑ دو. اب تمہارا پیٹ کیسے بھرے گا یہ مجھے معلوم نہیں. بچوں سے ماں نے جب یہ کہا بچے تڑپ گئے. ماں نے کہا اے بچوں, ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آئی ہوں, اتنا سننا تھا کہ بچے بھی ماں کے ساتھ چل رہے ہیں. ہرن آ رہی ہے, آقا تشریف فرما ہے, سرکار کی نگاہ نبوت پڑی, ارشاد فرماتے ہو شکاری ہو دیکھ تیرا شکار آ رہا ہے. جیسے اس کی نگاہ پڑی کہ ہرن آ رہی ہے, اس کے ساتھ دونوں بچے بھی آ رہے ہیں. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہمیں آپ اپنے شکار میں لیجئے, بعد میں شکار کو لوں گا. سرکار کا کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہرن کو آزادی دلائی ہے. میرے سرکار ہرن کی بھی فریاد کو پہنچ رہے ہیں اور اس کی بھی بولی سمجھ رہے ہیں. آؤ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے. سرکار میں جب اس کے قریب جاتا ہوں تو کاٹنے دوڑتا ہے. آقا تشریف لے گئے صحابی کے باغ میں جہاں پر وہ اونٹ تھا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ کے قریب نہ جائیں, ایسا نہ ہو کہ اونٹ آپ کو تکلیف دے دے. آقا فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب اونٹ کے قریب گئے تو سرکار اونٹ کے قریب بڑھا, اور قریب بڑھنے کے بعد آقا کے قدم مبارک پر اپنے منہ کو رکھ دیا, اور رکھنے کے بعد بلبلانے لگا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا مالک ہے, یہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے. یا رسول اللہ میرا جسم کمزور ہو گیا. ایک صحابی سنو, یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم اس کو چارہ کم دے رہے ہو اور اس سے کام زیادہ لے رہے ہو, یہ کمزور ہو گیا ہے, تم اس کو چارہ زیادہ دیا کرو, جب یہ توانا ہو جائے تب تم اس سے کام لینا. اسی موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو دن بار رات میں 70 بار دانا اور پانی دیا کرو. جس نبی نے جانوروں پر اتنا رحم فرمایا ہو اس نبی کا رحم و کرم ہوگا. وہ نبی سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں, وہ رحمت للعالمین ہے. جانوروں پر کس طرح رحمت ہو رہی ہے, میرے سرکار نے جانوروں پر کس طرح کرم فرمایا ہے. میرے آقا تشریف فرما ہے, تب تک پرندے حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھونسلوں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں. یا رسول اللہ ہم پرندے تنکوں کو چک چک کر کے لاتے ہیں اور گھونسلے بناتے ہیں. سرکار اپنے ان امت کے بچوں کو آپ منع فرما دیں. آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابیوں تم اپنے بچوں کو روک دو, کوئی بچہ کسی پرندے کے گھونسلے کو نہ اجاڑے. جس رسول نے پرندوں کے گھونسلے تک کی حفاظت اس نبی کے امتیوں کے مکان جلائے جا رہے ہیں, اس نبی کے امتیوں کی دکان جلائی جا رہی ہیں, اس نبی کے امتیوں کی عبادت گاہیں پھونکی جا رہی ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں رسول کائنات نے کتنا رحم و کرم فرمایا ہے جانوروں پر, سرکار نے کتنا کرم فرمایا ہے ان دو زبانوں پر. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سب کی زبان سمجھ رہے ہیں. شیر چیتے تعظیم کر رہے ہیں, درخت نبی کے قدموں پر جھک رہا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگوں جب نبی کونین جانوروں کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں امتی فریاد کرے تو نبی امتی کی فریاد کو کیوں نہیں پہنچائیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو.
حیرانی داد میرے مولا کی ہے، بس یہی شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، سبحان اللہ وسلم کی عمر شریف 4 برس کی ہو گئی ہے۔ نبی کونین صلی بھائی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے سچ میں ان کی یار سن کے، ہے نا کہ میرے اندر ایک دم ایسے ہو رہا تھا کچھ الگ گلگلی ٹائپ کچھ ہو رہا تھا، سچ بتا رہا ہوں یار، یہ کیا بولتے ہیں زبردست یار ایک دم۔ اور جو حضور کی مقدس زندگی اور ان کا ذکر ہو حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ جھوم نہ جائے اندر سے، مطلب فیل کر جاتا ہے بھائی صاحب کے۔ اور سب سے خوبصورت یہ تھا کہ جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو جیسے انگلی کو ادھر ادھر کرتے ہیں تو جب دادی حلیمہ جو رہتی ہیں وہ نوٹس کرتی ہیں کہ چاند ادھر ادھر ہی جا رہا ہوتا ہے، کبھی سرہانے کی طرف آ جاتا ہے، کبھی پیروں کی طرف چلا جاتا ہے۔ یار مائنڈ بلوئنگ اسٹوری ہے۔ مجھے پتا ہے جتنے بھی مسلم بھائی ہیں انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا جیون دیکھا ہوگا، سنا ہوگا سب کچھ کئی بار، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بھی آپ اس کو سنو گے پھر سے وہ چیزیں تازی ہو جاتی ہیں اور انجوائے بہت آتا ہے یار، اور ایسا لگتا ہے سنتے رہو سنتے رہو سنتے رہو۔ تو ہمیں بہت اچھا لگا، آپ کو کیسا لگا آپ لوگ ضرور کمنٹ کر کے بتانا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو گائز۔ آج کے ریئیکشن میں بس اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ اور کسی ریئیکشن میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بائے بائے گائز، سی یو گائز، ٹیک کیئر گائز۔